بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل جب بھی میں کتاب پڑھتا ہوں تو بعض دفعہ میرے اندر کچھ ایسی فیلنگز آتی ہیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بیان کروں کہ بعض دفعہ دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بھی کوئی بندہ کیا کتاب پڑھتا ہے، یعنی 2023 ہے اور آج کل کا دور جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا وغیرہ وغیرہ، جب ٹیکنالوجی اتنی عروج پر ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ موبائل میں ہر چیز ساری انفارمیشن موجود ہے، تو کتاب سے جڑے رہنے کا مقصد یا پڑھنے کا مقصد۔ لیکن ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جب میں کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید میں ٹریول کر گیا ہوں، جیسے ٹائم ٹریول ہوتا ہے نا، یا آج کل کی زبان میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ورچوئل ریئلٹی۔ ورچوئل ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ماحول ہوتا تو نہیں ہے لیکن روحانی طور پہ آپ وہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ تو جو کتاب ہوتی ہے اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر کھو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کتاب فار ایگزامپل سافٹ کاپی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے کتاب پڑھنے کے دوران کبھی کسی کے واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں، کبھی فیس بک کے الرٹس آ رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، تو وہ توجہ ایسے نہیں آ سکتی۔ لیکن آپ جب باقاعدہ طور پہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں باقی تمام کاموں کو چھوڑ کے۔ تو کتاب سے جڑے رہیں۔ جیسے قرآن کریم اگر آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، تو آپ جیسے جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں یقین کیجئے کہ قرآن کریم کے جیسے جو آیات کے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر آپ کی آنکھوں کے ذریعے نور بن کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کتابوں سے بہت جڑے رہیے، کتابیں ضرور پڑھا کیجئے۔ یقین کیجئے یہ آپ نہیں محسوس کریں گے کہ آپ کسی اور دور میں چلے گئے ہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ واقعی اب علم کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی کتاب کی صورت میں ہی قرآن کریم کو نازل کیا۔ اپنی پرائیورٹی ہمیشہ قرآن کریم نمبر 1، سیرت النبی، احادیث مبارک کی کتابیں نمبر 2، یا کچھ ہینڈ آؤٹس بھی، ہیلپنگ بکس بھی ہم جن کو کہہ سکتے ہیں، جو آسان زبان میں ہمارے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں اکثر اوقات بابا جی عرفان الحق صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں، ان کی کتابیں بڑی ہی آسان الفاظ میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی کتابیں مجھے ملی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بڑی ہی ایسی زبان، جیسے جس زبان میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب یہ کتابی زبان نہیں ہے، کتابی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے، بلکہ بعض کتابیں تو ایسے بھی ہوتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے پہلے مجھے خود ایم اے اردو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پھر ایسے مشکل الفاظ آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کتابوں میں مجھے انتہائی آسان الفاظ ملے، اتنے آسان الفاظ کہ جیسے لگتا ہے کوئی عام بندہ عام بندے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اتنے الفاظ عام۔ تو میں اکثر اوقات یہ کتابیں پڑھتا ہوتا ہوں۔ یہ میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے کچھ میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ دین فطرت ہوگی، اسلام صحت، انعام، منشور حق، اللہ مل سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کتابیں ہیں۔ ان کو بھی آپ زندگی کا حصہ بنائیے۔ اب بابا جی کیا زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم ایک اور بات فرما رہا ہے کہ مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، مہاجروں، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرے۔ اب آپ بتائیے، آج کے زمانے میں آپ اور میں کھڑے کہاں ہیں؟ ہم مال تو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتے،
یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ بیٹوں کے لیے ہے، یہ کاروبار چلانا ہے اس کے لیے ہے، یہ بچوں کی جو فلاں چیز ہے یہ اس کے لیے ہے، یہ ان کے مکان بنا کے دینا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ گھر بیٹھے متقیوں میں اور اللہ ہمیں شمار کرے، یعنی متقی لوگوں میں۔ سوچ ہماری اپنی اولادوں کے لیے، سوچ ہماری اپنے کاروبار کے لیے، سوچ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ اتنی آسان لفظوں میں بتایا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، گھر بیٹھے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، گھر بیٹھے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مال کسی کو دینے کو ہم تیار نہیں، مگر اللہ جو متقیوں کی نشانی بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مال باوجود عزیز ہونے کے وہ مطلب دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ویسے میں نے تھوڑا آپ کے لیے پڑھا کہ بڑی آسان زبان میں یہ بابا جی عرفان الحق صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ کو بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتابیں چاہیے ہو تو پوری ویڈیو میں یہ جو نمبر آ رہا ہے یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کے ڈیرے کا نمبر ہے۔ یہاں پر جناب محترم رمیز خالد بٹ صاحب ہوتے ہیں، یہاں سے آپ کو صرف کتابوں کی انفارمیشن مل سکتی ہے، باقی ڈیرے کے متعلق یا اور کوئی اگر بابا جی کے اذکار کے متعلق انفارمیشن یہاں سے آپ کو نہیں ملے گی، اس کے لیے ڈیرے پر ہی جانا پڑے گا۔ جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں اس پہ رابطہ کیجئے اور یہاں سے آپ کو کتابیں مل سکتی ہیں جتنی بھی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بابا جی کی تقریباً اور 22 کتابیں آ چکی ہیں جو کہ میں آپ کے لیے بیان کرتا رہوں گا۔ تو یہ ایک کتاب ہے جس میں تمام جو صحت کے بارے میں بتایا گیا ہے بابا جی نے کہ جو جو بیماریاں ہوتی ہیں، کون کون سی بیماری ہیں، اس کے علاج کیا کیا ہیں، وہ ساری، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، دل کا سائز بڑھ جانا، جی دل کے والو، دل کے دورے کے علاج کے لیے، جی دل میں سوراخ ہو جانا، ہیپاٹائٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے چینل پہ جو سب سے مشہور ترین سیریز جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا تھا وہ تھی عشق کے 40 چراغ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے جس میں بابا جی عرفان الحق صاحب کے عشق کے 40 چراغ کی تمام جو ایپیسوڈز تھیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ یہ بھی منگوانا چاہیں تو یہ دیکھیں عشق کے 40 چراغ کی وہ ساری لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے آپ یہ ساری کتابیں منگوا سکتے ہیں۔ تو کتابوں سے جڑے رہیے، گو کہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کتابوں کے لیے، لیکن یقین کیجئے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ جو علم آپ کے سینے میں اترتا ہے، جو دل پہ جو علم آتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے کتاب کے ذریعے، اس کا امپیکٹ یعنی اس کا جو اثر ہے وہ باقی میڈیا سے کافی زیادہ ہے۔ اور کتاب دوست ہونا ایک سنت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے ساتھ کتاب کے ذریعے ہی بات کی، لیکن میری سب سے زیادہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر جنہوں نے عربی میں لکھی، اور یہ ترجمہ ہے اس کا۔ جس بندے نے یہ کتاب پڑھ لی وہ اللہ کو بھی سمجھ گیا، قرآن الکریم کو بھی سمجھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کو بھی سمجھ گیا۔ وہ سمجھ لیجئے کہ کہنے میں آسان، لیکن وہ کسی مفتی یا کسی علامہ سے کام نہیں ہوتا۔ اس لیے کتابوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور ضرور پڑھیے، یقیناً آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے ہر لحاظ سے۔ ملیں گے پھر کسی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ ایک صفحہ کھولا اور اس صفحے کی آیت کیا آئی، دل خوش ہو گیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جی ترجمہ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے ایک آپ کے لیے بڑا خاص پیغام تھا جو اچانک سامنے آ گیا۔
پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.